السلام علیکم ایوریون، دس از شعیب فاروقی. السلام علیکم ایوریون، دس از شعیب فاروقی. آئی ویلکم یو ٹو دیٹس دا پوائنٹ. آج 14 اگست 2022 اور میرے پیارے ملک، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دیٹس دا پوائنٹ کے پلیٹ فارم سے ایک انفارمیٹیو ویڈیو شیئر نہ ہو. میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے ایک چھوٹی سی کاوش کرنے جا رہا ہوں جو آپ کو پسند آئے گی. اس سے پہلے آج ہم آگے چلیں. دیٹس دا پوائنٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہیں تو ان کو ضرور شیئر کیجیے. میں نے بہت سوچا کہ میں کیا پیغام دوں 14 اگست کے موقع پہ، تو پھر فیصلہ یہ کیا کہ کیوں نہ اپنے شعبے سے، اپنی تجربات سے ایک لاہے عمل پاکستان کے چیلنجز کے لیے میں پیش کرتا ہوں اس پریزنٹیشن کی فارم میں. تھوڑا سا لمبا سیشن ہوگا لیکن امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. پاکستان کی موجودہ صورتحال انرجی پرسپیکٹیو کے حوالے سے، اور آنے والے دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے. یہ ویڈیو ہر اس آدمی کے لیے جو پاکستان کے لیے درد رکھتا ہے، پاکستان کے لیے سوچتا ہے، پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، پاکستان سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے. مجھے تو پاکستان نے بہت کچھ دیا ہے، اور میں کبھی بھی پاکستان کے اوپر تنقید نہیں کرتا. میں یہاں کے حالات پہ کبھی تنقید نہیں کرتا. میری تنقید جب بھی ہوتی ہے وہ سلوشن کے ساتھ ہوتی ہے. تو آج بھی جو ہے اس پریزنٹیشن کا جو فلو ہے اس میں پہلے پرابلم سٹیٹمنٹ بتائی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے کچھ پرٹیکولر ایریاز کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے ہم اس کے سلوشن کی طرف اس کا اختتام کریں گے. دیٹس دا پوائنٹ سے جڑے رہیے، اس پریزنٹیشن سے جڑے رہیے. تو سب سے پہلا جو چیلنج ہے وہ جو سلائیڈ ہے وہ یہ بتانے جا رہی ہے کہ انرجی کا کیا انفلوئنس ہے اکانومی کے اوپر. تو سب سے پہلے جو بھی انرجی ریسورس ہے، چاہے وہ ہوا ہے، سورج ہے، فاسل فیول ہیں، پانی ہے، اس کی ایک سورس ہوتی ہے. سورس کے بعد جو ہے ٹرانسمیشن ہوتا ہے. آپ کو اپنی اسکرین پہ ایک سرکل نظر آ رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس کی ریفائنمنٹ ہوتی ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے، استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ڈسٹریبیوشن کی باری آتی ہے کہ کیسے صارف تک اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. اور اس کے بعد جو ہے پھر ڈومیسٹک کنزیومر ہوتا ہے، کمرشل کنزیومر ہوتا ہے، انڈسٹریل کنزیومر ہوتا ہے، اور اس طرح سے یہ سائیکل چلتی رہتی ہے. تو ہماری جتنی بھی انرجی ریسورسز ہیں، صرف آئل اور گیس نہیں، لیکن یہ کہ ہر طرح کی ریسورس وہ اس سائیکل کو فالو کرتی ہے، اور اس کا امپیکٹ ڈائریکٹ اکانومیکل ویل پہ ہوتا ہے، کیونکہ ویل کو چلنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، انرجی کی ضرورت ہے، اور انرجی ریسورس وہ طاقت پرووائڈ کرتی ہے. تو پاکستان کے اندر اگر ہم اس کو اپنے خاص شعبے سے ریلیٹ کریں، تیل اور گیس کی صنعت کے حوالے سے، تو اس کے اندر پہلے ایکسپریشن کی جاتی ہے، اس کے بعد ریفائننگ کی جاتی ہے، اس کے بعد پروڈکشن کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کو صارف تک پہنچایا جاتا ہے، اور پھر دوبارہ ری ایکسپریشن اسی ایریا میں کی جاتی ہے. تو پاکستان الحمدللہ انرجی ریسورسز سے مالا مال ہے. ایشو کیا ہے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں. تو اس کا جواب بہت سادہ سا ہے کہ جب آپ اپنی ضرورت کا تعین کر پائیں تو آپ اس ضرورت کی تلاش میں اس ریسورس تک جاتے ہیں جو آپ کی ضرورت کو پورا کر سکے. ہم نے اپنی ضرورت کا تعین ضرور کیا، لیکن وقت کے ساتھ ہم اس ضرورت کی بڑھتی ہوئی مانگ کے حساب سے کام نہیں کر پا رہے. ہم کام اتنا ہی کر رہے ہیں جو آج سے 10 سال پہلے کر رہے تھے، جبکہ ہم دنیا کے 6 موسٹ پاپولس کنٹریز میں سے ایک ہیں، اور ہماری آبادی جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. جس تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے، اس ملک کی کھپت بڑھ رہی ہے. انرجی ریسورسز کے اوپر جو ہمارے ایگزسٹنگ ریسورس پہ بہت زیادہ زور پڑ رہا ہے. تو اس کا صرف واحد حل یہی ہے کہ ہم اپنی ریسورسز کو بڑھائیں. دوسرا یہ کہ ہم اپنی استعمال میں کمی لائیں، اور ہم سیونگ کی طرف جائیں، انرجی کنزرویشن کی طرف جائیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنی انرجی ویل کو ڈائیورس کریں، یعنی ملٹیپل سورسز سے انرجی حاصل کریں. اچھا جناب، تو ہم جب بات کرتے ہیں کہ ملٹیپل ریسورسز سے انرجی حاصل کریں، تو آپ کی اسکرین پہ
ایک سلائیڈ آئے گی جس کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ ابھی ہم اپنی ضرورت یعنی جو مین بجلی ہے وہ کن ریسورسز انرجی ریسورس سے بنا رہے ہیں. تو اس میں ہائیڈرو جو ہے وہ تقریباً 29% ہے. RLNG جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں گیس LNG کی فارم میں وہ 24% ہے, جو کہ اب کیونکہ یہ 2020 کے نمبرز ہیں, 2022 میں جو ہے یہ نمبر 26% تک چلا گیا ہے. اس کے علاوہ جو فرنس آئل ہمیں وہ 14% امپورٹ کر رہے ہیں. جو نیچرل گیس ہے یلو میں آپ کو نظر آ رہی ہے ہماری اپنی نیچرل گیس جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں. امپورٹڈ کول جو ہے وہ تقریباً 10% ہم یوز کر رہے ہیں. اس کے بعد جو رینیوول ہے وہ تقریباً 6% ہے, اور نیوکلیر جو ہے وہ تقریباً 4% ہے, اور جو کول ہے وہ تقریباً 2% ہے. کول کی کھپت جو ہے وہ اس سال کافی تیزی سے بڑھی ہے, تو یہ تقریباً 7% پہ چلی گئی ہے. نیوکلیر پلانٹ کی کھپت میں بھی اضافہ ہوا ہے, نیوکلیر انرجی کی کھپت میں اضافہ ہوا ہے, پروڈکشن میں اضافہ ہوا ہے, تو یہ تقریباً 6% تک چلی گئی ہے. تو یہ ہمارا انرجی ویل ہے, یعنی جو ریسورسز ہیں انرجی کی جو ہماری ضروریات کو پورا کر رہی ہیں. اچھا, یہ ایک بڑی لیٹسٹ فگر ہے, تصویر ہے جو آپ کے اسکرین پہ آئے گی, اور یہ اسکرین پہ جو ڈائیگرام آپ دیکھ رہے ہیں یا چارٹ آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں جو کرنٹلی بجلی پروڈیوس کی جا رہی ہے وہ کن ریسورسز سے کی جا رہی ہے اس کا تعین ہے کیا گیا ہے, اور اس کی تفصیلات ہیں. تو ایک بات جو آپ دیکھیں کہ ہم جو اس وقت جنریشن کر رہے ہیں وہ تقریباً 20,000 میگا واٹ کر رہے ہیں. آج سے 3 سال پہلے میں سنتا تھا کہ ہماری جو سالانہ کھپت ہے ڈیلی وہ تقریباً 18,000 میگا واٹ ہے, لیکن اب 20,000 میگا واٹ اب پروڈیوس کر رہے ہیں. تو کھپت جو ہے وہ تقریباً 28,000 میگا واٹ تک چلی گئی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں 32,000 میگا واٹ تک چلی گئی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہائیڈرل جو ہے وہ اس میں تقریباً آپ کے سامنے ہے کہ ہائیڈرل وہ اراؤنڈ 1000 میگا واٹ پروڈیوس کر رہا ہے. 30 جون 2022 کے یہ نمبر ہیں, یہ ویری کرتے ہیں, ہر دن چینج ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو IPPs جو ہیں, جینکوز جو ہیں, انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹ جو ہیں تقریباً 15,000 میگا واٹ پروڈیوس کرتے ہیں. سولر ابھی زیرو آ رہا ہے اس کے اندر, کیونکہ مونسون کے سیزن میں سولر کی پروڈکشن میں کافی فرق پڑتا ہے, مئی, جون, جولائی, اگست میں. اور اس کے علاوہ جو ہے ونڈ سے ہم تقریباً 1540 میگا واٹ پروڈیوس کر رہے ہیں. تو یہ تمام نمبرز ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی ہمارا انرجی مکس ڈائیورسیفائی ہے, لیکن اس کو اور مزید ڈائیورسیفائی ہونا ہے. اچھا جناب, تو ابھی ہم نے روشنی ڈالی کہ کرنٹلی پاکستان میں بجلی کہاں سے پیدا ہو رہی ہے اور کن ریسورسز سے پیدا ہو رہی ہے. اچھا, اب تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں اور اگلی اسکرین پہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو نیچرل گیس ہے جس کی پروڈکشن ہم خود کفیل سمجھے جاتے تھے آج سے 2 سال پہلے تک, اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا. اگر آپ بائیں جانب دیکھیں تو آپ کو سیکٹرل کنزمپشن نظر آئے گی کہ جو گیس ہم پروڈیوس کرتے تھے ہم نے تقریباً 20% ہم ڈومیسٹک یوز میں لیتے تھے, 28% پاور میں لیتے تھے, فرٹیلائزر کو 4% دیتے تھے, اور فرٹیلائزر کو فیڈ اسٹاک جو ہوتا ہے اس کو تقریباً 13% دیتے تھے, اور انڈسٹری کو تقریباً 23 سے 25%, ٹرانسپورٹیشن 9%. اگر لیٹسٹ نمبرز ہم دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ فرق نہیں پڑا, اور پاور کو تقریباً ہم نے 35% دینا شروع کر دیا, جنرل انڈسٹری کو ہم نے کم کر دیا 17%, اور اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کو بھی ہم نے کم کر دیا, فرٹیلائزر کو بھی ہم نے کم کر دیا, ڈومیسٹک کو ہم نے ویسے ہی رہنے دیا. یہ سلائیڈ اس لیے میں نے سامنے رکھی ہے کہ یہ ہماری ترجیحات ہیں, جو ہماری اپنی نیچرل ریسورس ہے جو کہ پاکستان میں ان ابنڈنس موجود ہے, اس کو زیادہ تر ہم نے اپنے لیجر پہ خرچ کیا. یہ جو پاور پہ ہم زیادہ خرچ کرتے ہیں یہ کمرشل لائٹنگ, گھروں میں جو پاور استعمال ہوتی ہے, انڈسٹریل ایریاز کو بھی جاتی ہے, اور اس کے علاوہ جو ڈومیسٹک یوزیج ہے اس کو الگ کیا گیا ہے. یعنی ہمارے ملک کی یہ خوبی ہے کہ پاکستان میں گیس پائپ لائن کے تھرو چولہوں تک جاتی ہے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ سلسلے کو ختم ہونا پڑے گا, اگر نہیں کیا تو وقت کے ساتھ خود ختم ہو جائے گا, کیونکہ ہم اتنی بیش بہا طریقے سے اس نیچرل ریسورس کو استعمال کر رہے ہیں, یہ بہت تیزی سے ڈپلیٹ ہو رہی ہے. تو اگلی سلائیڈ میں آپ کو نظر آئے گا کہ جو سلسلہ ہے بیسیکلی جو لال لائن ہے یہ ہماری پروڈکشن کی لائن ہے, اور جو بلو لائن ہے یہ ہماری
ڈیمانڈ کی لائن ہے، یعنی اتنی ڈیمانڈ ہماری بڑھتی جا رہی ہے اور ہماری پروڈکشن جو ہے وہ بہت تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ہم اگلی سلائیڈ کو دیکھیں تو یہ پاکستان کی پچھلے تقریباً 20 سالوں کی گیس پروڈکشن ہے اور آنے والے 7 سالوں کی گیس پروڈکشن کی پریڈکشن ہے۔ اگر ہم اتنا ہی کام کریں جتنا آج ہم کر رہے ہیں، کیونکہ آج ہم جو کام کر رہے ہیں آج سے 10 سال پہلے بھی اتنا ہی کام کر رہے تھے، لیکن ہم استعمال میں نے آپ کو دکھایا کہ اس سے بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے اگر ہم آئل پروڈکشن کو دیکھیں تو پاکستان ایک آئل پروڈیوسنگ کنٹری نہیں ہے۔ پاکستان ابھی بھی تقریباً اپنی ضرورت کا جو ہے 13 سے 14% ملک میں پروڈیوس کرتا ہے اور باقی اپنی ضرورت کا زیادہ تر تیل ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ اگلی سلائیڈ جو آپ کو دکھائیں گی یہ میجر ڈسکوریز ہیں۔ یہ جو غبارے آپ کو نظر آ رہے ہیں اپنی اسکرین پہ، یہ غبارے جو ہیں بتا رہے ہیں، یہ ان فیلڈز کے نام ہیں جو کہ بڑی بڑی گیس کی ڈسکوریز پاکستان میں ہوئیں، چھوٹی ہوئیں۔ تو آپ دیکھیں کہ وقت کے ساتھ، یعنی جب ہم نے گیس آج سے 1952 میں جائیں، سوئی کی ڈسکوری ہوئی، اس کے بعد ماری فیلڈ کی ڈسکوری ہوئی، اچ کی ڈسکوری ہوئی OGDCL کی، قادر پور کی ڈسکوری ہوئی۔ یہ وہ بڑی ڈسکوریز ہیں جو آج تک چل رہی ہیں اور ہمیں فیڈ کر رہی ہیں، لیکن اب جو ڈسکوریز ہو رہی ہیں وہ چھوٹی ہیں۔ چھوٹی مطلب کہ ان کی لائف سپین کم ہے، یعنی ان کی لائف سپین 10 سال ہے، 15 سال ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس جو ہے وہ نیچرل گیس موجود ہے لیکن پاکٹس چھوٹے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب اگر پہلے ہم سال کے جو ہے وہ 30 کنویں کھودتے تھے تو ہمیں 100 کنویں کھودنے ہیں۔ اگر ہم جب 100 کنویں کھودنے لگیں تو ہمیں 200 کنویں کھودنے ہیں، کیونکہ ابھی بھی ہمارا تقریباً جو ہے وہ 60% سیڈیمنٹری ایریا، یعنی وہ ایریا جہاں پہ چانسز ہیں کہ تیل اور گیس نکلے گا، انڈرلڈ ہے، ڈرل ہی نہیں ہوا۔ تو اس کی وجہ سے ہماری پروبیبلٹی آف سکسیس جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور یہی سلسلہ جو ہے وہ آئل کے ساتھ ہے۔ لیکن آئل کے ساتھ جو ایک بہت اچھا سائن ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں میں ہم نے بڑی ڈسکوریز ہمیں ملی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس ریفائنریز نہیں ہیں اس تیل کو ریفائن کرنے کے لیے۔ تو یہ جو تیل ہم نکالتے ہیں اس کو ہم پاکستان سے باہر بیچتے ہیں اور ریفائن کر کے دوبارہ ملک میں لا کے استعمال کے قابل بناتے ہیں۔ تو ہمیں ریفائنریز لگانی ہے، جیسا کہ میں اپنی زیادہ تر ویڈیوز میں یہ بات کرتا ہوں اور کہتا ہوں۔ تو ایک اور سلائیڈ جو اس وقت میں آپ کو اپنی اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، یہ وہ پریڈکشن ہے کہ اگر ہماری GDP گروتھ جو ہے وہ اتنی ہی رہے، یعنی جو ہماری انڈسٹریل گروتھ ہے وہ اتنی رہے جو ابھی ہے 3.84%، اس سے زیادہ پاکستان کی GDP پچھلے تقریباً 10 سالوں میں نہیں ہوئی میرے خیال میں۔ کچھ رپورٹ کی گئی 7% بھی، لیکن اتنی ہی 3 سے 4% کے درمیان ہی رہی۔ اگر یہی رہے تو بھی جو ہے ہماری جو ڈیمانڈ ہے گیس کی وہ، اور جو ہماری سپلائیز ہے گیس کی، اس کے اندر یہ جو آپ کو گیپ نظر آ رہا ہے، سب میسو گیپ، اور یہ گیپ وقت کے ساتھ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ ہماری ضروریات بڑھ رہی ہیں، اور جب ہماری ضروریات بڑھیں گی تو ہمیں پائپ لائن کے اندر مزید گیس ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اور فارچونیٹلی پاکستان اتنا زبردست ملک ہے کہ اس کے پاس بیش بہا گیس کا خزانہ موجود ہے، لیکن اب وہ خزانہ مشکل جگہوں پہ موجود ہے، ڈیپ ہے، ان ایکسیسیبل ایریاز میں ہے، پولیٹیکلی ڈسٹرب ایریاز میں ہیں، وہاں جا کے کام کرنا مشکل ہے۔ وہاں پہ کام کرنا جو ہے وہ زیادہ پیسے مانگتا ہے، مطلب اس میں زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، رسک ٹیکنگ ایٹیٹیوڈ چاہیے۔ تو یہ ایک پرابلم سٹیٹمنٹ ہے ہمارا کہ پہلے تو ہمارا انرجی مکس ڈائیورسیفائی نہیں ہو رہا، ہم اپنے لیجر پہ بہت قیمتی ریسورسز خرچ کر رہے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ ہم اب کام اپنی ضرورت کے مطابق آدھے سے بھی آدھا کر رہے ہیں۔ تو اب آنے والی سلائیڈز ہم اس کے سلوشن پہ بات کریں گے۔ اچھا جی، تو اب میں ابھی تک کے ڈسکشن کو سمرائز کروں تو وہ یہ کہ پاکستان میں انرجی شارٹیجز ہیں۔ پاکستان کی جو نیچرل گیس پروڈکشن ہے دیٹ از اراؤنڈ رائٹ ناؤ 3.6 BCF، اور ہماری جو کرنٹ نیڈ ہے اٹس اراؤنڈ 7 BCF۔ اگر ہم اس کو آج سے تقریباً 4 سال پہلے چلے جائیں تو یہ تقریباً 4.2 BCF تھی۔ پچھلے 3 سالوں میں اس میں بہت ڈیمیج ہوا اور یہ تقریباً 3.2 BCF پہ آ گئی، جبکہ ہماری ضرورت جو ہے وہ 8 BCF پہ چلی گئی۔ یعنی ہماری ضرورت، یعنی ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ جو ہے وہ اب تقریباً 50% ہو گیا ہے۔ دوسری بڑی اہم چیز کہ ہماری جو آئل پروڈکشن ہے وہ بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے بڑھنے کے ساتھ ہمارا انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہو رہا، تو ہم اپنی خود نکالی ہوئی چیز کو ہمیں باہر بھیجنا پڑ رہا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اب جو ایریاز ہیں جہاں پہ ڈرلنگ ہونی ہے وہ ان ایکسیسیبل ہیں، سیکیورٹی سینسٹیو ایریاز ہیں، پرسیوڈ رسک ہیں وہاں پہ،
وہاں کی کمیونٹی کو سیٹل کرنا ہوگا، وہاں پہ کام کرنا ہوگا، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو سمجھانا ہوگا، ان کو ریسورسز پرووائڈ کرنی ہوگی۔ ان ایون ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز جو ہیں وہ ہمارے ملک کا ایک اور بہت بڑا المیہ ہے، جس کی وجہ سے وہ ایریاز جو پرون ٹو ڈسکوریز ہیں، پرون ٹو بڑی ڈسکوریز ہیں، وہ پولیٹیکلی سیٹلڈ نہیں ہیں۔ پاکستان میں پچھلے 10 سالوں میں جو بڑی ڈسکوریز ہوئی ہیں وہ بلوچستان میں اور کے پی پروونسز میں ہوئی ہیں۔ سندھ اپنا بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، لیکن یہ کہ پنجاب کے پی کے میں اور بلوچستان میں بڑی ڈسکوریز ہوئی ہیں جہاں پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ پنجاب میں انفارچونیٹلی ہمارے پاس اتنی بڑی ڈسکوریز نہیں ہوئی، تیل کی نہ گیس کی، لیکن پنجاب جو ہے بینگ دا موسٹ پاپولس پروونس آف پاکستان سب سے زیادہ کنزمپشن کرتا ہے۔ 2012 کے بعد سے جو ہے وہ جو میجر گیس ڈسکوری ہے 1.5 ٹی سی ایف کے یعنی 1.5 ٹریلین کیوبک فیٹ کی ڈسکوری ہے، اور اس کے علاوہ 50 ملین بیرل آف آئل کی ڈسکوریز جو ہیں وہ کے پی کے میں ہوئی ہیں، اور اسی کے اوپر ابھی تک ہماری اکانومی چل رہی ہے اور ہماری نیڈز پوری ہو رہی ہیں، ورنہ ہم اس سے بھی برے حالات میں ہوتے ہیں۔ پچھلے 10 سالوں میں انفارچونیٹلی ڈیو ٹو دس انریسٹ اینڈ ڈیو ٹو آر پالیسیز موسٹ آف دا فارن کمپنیز ہیو لیفٹ پاکستان۔ اچھا، بہت سے لوگ اس پہ ناراض ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے ایک بڑی زبردست اپرچونٹی ہے، ہماری نیشنل کمپنیز کے لیے، ہمارے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، ہم پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی زبردست اپرچونٹیز ہے۔ ہماری انرجی انڈسٹری جو ہے وہ اینشنٹ ہے، ہمارے پاس بہترین نالج موجود ہے، بہترین سکولز موجود ہیں۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان دنیا کے کسی خطے میں آپ چلے جائیں اور انرجی سیکٹر میں قدم رکھیں، آپ کو وہاں پاکستانی کام کرتا ہوا ضرور ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس صنعت کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ باہر سے لوگ آئیں اور ہمیں سکھائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہاں، ہم باہر جائیں، سیکھیں، جیسے ہمارا پڑوسی ملک جو ہے انہوں نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں مختلف بڑے گیس فیلڈز میں، امریکہ میں، یورپ میں، اور وہاں سے وہ اپنے لوگوں کو بھیج کے نالج حاصل کرتے ہیں، اور وہ نالج جو ہے وہ پاکستان اپنے ملک میں واپس لا کے استعمال کرتے ہیں۔ تو اب جو اسکرین پہ میں آپ کو انرجی مکس دکھا رہا ہوں، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا پلاننگ کمیشن کا آج سے تقریباً 5 سال پہلے اس پہ کام ہوا تھا، اور انہوں نے یہ انرجی مکس کی ڈائیگرام شائع کی تھی کہ 2030 تک پاکستان کا جو انرجی مکس ہے اس کے اندر جو امپورٹڈ کول ہے وہ تقریباً 10% ہو جائے گا، ڈومیسٹک کول تقریباً 7% ہو جائے گا، امپورٹ آئل جو تقریباً 17% ہو جائے گا، امپورٹ گیس جو 20% ہو جائے گی۔ یہ تھوڑا الارمنگ ہے کیونکہ امپورٹڈ گیس بہت مہنگی ہے، اور ڈومیسٹک گیس جو ہے اس پہ انحصار تقریباً 10% رہ جائے گا۔ یہ شارٹ ٹرم سلوشن ہے، یہ لانگر ٹرم سلوشن نہیں ہے۔ مطلب اگر میں 2050 کو دیکھوں، 2040 کو دیکھوں اور اپنی آبادی کی بڑھتی ہوئی نیڈز کو دیکھوں، تو یہ انحصار باہر کی ریسورسز پہ، امپورٹڈ فیول کے اوپر، ہم اس پہ زیادہ دیر سسٹین نہیں کر سکتے ایز اے کنٹری۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم سلائیڈ جو ہے یہ بتانے کو کہ پاکستان کی انڈسٹری، اسپیشلی آئل اینڈ گیس انڈسٹری کتنی رچ ہے، یہ اسٹیٹس آپ کو نظر آئیں گے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ تقریباً جب سے پاکستان آزاد ہوا 75 سالوں میں ہم نے صرف اور صرف جو ہے وہ 1555 ویل ڈرل کیے ہیں، یعنی، اور ان 1555 ویلز میں سے ہمارا جو سکسیس ریشو ہے وہ دیٹ از 1:3 ہے، یعنی ہم 3 ویل ڈرل کرتے ہیں تو 1 سکسیس ملتی ہے ہمیں، جبکہ دنیا کا اسٹینڈرڈ رول آف تھم 1:8 کا ہے۔ یعنی ہم نے، اچھا اس کے برعکس جو ہمارا سیڈیمنٹری ایریا ہے جو انڈر ایکسپلوریشن ہے وہ تقریباً 2,15,000 اسکوائر کلومیٹر ہے، جو ابھی بھی تقریباً 60% ان ایکسپلورڈ ہے۔ اچھا، دوسری بات، کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو میجر گیس ڈسکوریز میجر ایریاز میں ڈرلنگ کر لی ہے۔ نہیں، ہم نے کی ہے، لیکن ہماری ویل ڈینسٹی جو ہے وہ بہت کم ہے، یعنی ہم نے اس ببل کے اوپر سوراخ بڑے کم کیے ہیں، جبکہ دنیا میں جو اسٹینڈرڈ ویل ڈینسٹی ہے اس کے مقابلے میں ہم تقریباً 70% جو ہیں وہ کم ہیں، ہمارے یہاں ویل کم ڈرل ہوئے ہیں، بلکہ 80% کم ویل ڈرل ہوئے ہیں۔
یعنی ہمارا سکسیس ریٹ زیادہ ہے اور ہمارے پاس پرابیبلٹی آف سکسیس بھی زیادہ ہے کہ ہمارا سینڈیمنٹل ایریا زیادہ ہے، تو لیکن ہم نے کام کم کیا. جب ہم نے کام کم کریں گے تو ہمیں رزلٹ بھی کم ملیں گے، ہماری ضروریات بھی پوری نہیں ہوں گی، اور پھر ہم ایزی ویز ڈھونڈیں گے کہ ہم باہر سے فیول لے کے آئیں، مہنگا فیول لے کے آئیں، اس کو جو ہے اندھا دھند خرچ کریں. پاکستان کی جو ٹوٹل پروڈکشن ہے، آئل پروڈکشن ہے، وہ تقریباً اس وقت 70,000 بیرل ایک دن کی ہے، جبکہ ہماری جو ضرورت ہے وہ تقریباً 5 لاکھ بیرل ہے. جو گیس ہے وہ تقریباً 3.4 BCF ہے، جبکہ ہماری ضرورت تقریباً 8 BCF ہے، 7 BCF ہے. تو اگر آپ سب سے نیچے دیکھیں تو ہمارے پاس صرف 21 ڈرلنگ رگز ہیں یا 25 ڈرلنگ رگز ہیں جو اس وقت ہول کر رہی ہیں، جبکہ ملک کے اندر اس وقت 50 یونٹس ٹوٹل ہیں، جس میں سے تقریباً 25 یونٹ بیکار پڑے ہوئے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کام کریں اور قائد اعظم کے سنہری اصول کام کام اور کام پہ عمل کریں. ہم سب کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کرتے رہیں اور رزلٹ اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑیں. ہم تنقید سے باز آ جائیں، تنقیدی ایٹیٹیوڈ سے باہر آ جائیں. اچھا، یہ سلائیڈ جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اس وقت پرائمری نیڈز جو پاکستان کی ہیں وہ تقریباً 85 ملین ٹنز آف آئل ایکویلنٹ ہے. اس کا امپیکٹ کیا ہے انرجی کا اکانومی پہ؟ اس کی تھوڑے سے نمبرز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جون 2022 جو کہ ہمارے فسکل ایئر کا اینڈ تھا، 2021 اور 2022 کا جو فسکل ایئر ہوتا ہے، اس میں ہماری جو ٹوٹل امپورٹس تھیں وہ تقریباً $80 بلین تھیں. ہماری جو ٹوٹل ایکسپورٹس تھیں وہ اراؤنڈ $32 بلین تھیں. یعنی ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ از اراؤنڈ $42 بلین، جس میں سے ٹوٹل انرجی امپورٹ جو ہے یعنی انرجی کے اوپر جو ہم نے خرچہ کیا 80 بلین میں سے تقریباً 36 بلین جو ہے وہ ہم نے انرجی امپورٹ پہ خرچ کیا. اور جو ہم نے ایکسپورٹس کی ہیں وہ تقریباً 25% فائنینسڈ ہیں امپورٹڈ فیول کے اوپر. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ بھی سسٹینیبل نہیں ہیں، اور گھر کی آمدن سے زیادہ اگر اخراجات ہوں گے تو ہمیں قرضے لینے پڑیں گے، اور قرضے چکانے کے لیے ہمیں اس کے اوپر سود دینا پڑے گا، اور یہی اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا المیہ ہے. تو اگر ہم اپنی انرجی پالیسی کو ریویو کر کے کچھ ایسے سٹیپس لے لیں اگلے 5 سالوں میں ریلیجیسلی، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس قرضوں کی جھنجھٹ سے نکل جائیں گے، ہماری اکانومی بہتر ہو جائے گی، ہمارے یہاں روزگار کے مواقع ہوں گے، ہمارے یہاں تمام چیزیں جو ہیں وہ دیکھیے گا آپ ایک دم سے ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ اصل ایشو یہی ہے جو آپ کو اس سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے. اور آخری بات کہ اب کیا کیا جائے، اور یہ اس پریزنٹیشن کی آخری سلائیڈ ہے، اور یہ آج کے دن کے حوالے سے میرا اہم پیغام ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی 14 اگست کو اس کو پھر سے ریویو کریں گے کہ ہم نے اس سال میں کیا کیا، کتنے لوگوں نے یہ بات سنی، کتنے لوگوں نے اس بات پہ عمل کیا، کتنے لوگوں نے اس بات کو اہم سمجھا جو میں اس ویڈیو کے تھرو پہنچانا چاہتا ہوں. ہمیں اپنی انڈیجنس ریسورسز کی ایکسپلائٹیشن کو میسو واو فوٹنگز پہ اسٹیبلش کرنا ہے. دوسری بڑی عام بات جو ہے کہ ہم نے اپنا ریلائنس اپنی انڈیجنس ریسورسز پہ کرنا ہے، اور ہم نے اپنے امپورٹڈ فیول کو بند کر دینا ہے، چاہے اس سے ہمارا اکانومک ویل رک جائے کچھ عرصے کے لیے. یہ بہت ضروری ہے. ہم جب تک ایزی وے کو اختیار کیے رہیں گے ہم جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تیسری بڑی اہم چیز جو ہے کہ ہم اپنی اہم ترین ریسورسز کو خرچ بڑے محتاط طریقے سے کریں. ہم بجلی کو بچائیں، نہ کہ ہم بجلی کو یہ رونا روتے رہیں کہ ہمیں بجلی مل نہیں رہی، ہائے رائے ہمیں بجلی مل نہیں رہی. وہ اس لیے نہیں مل رہی کہ جب ہمیں ملتی ہے تو ہم اس کو جس طرح سے بے دردی سے خرچ کرتے ہیں اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. ایکسیسیبلٹی جیولوجیکل بیسنس کو گورنمنٹ انشور کرے، پاکستان کی آرم فورسز انشور کریں کہ ہم ان ایریاز میں جا کے کام کر سکیں جو ایریاز انٹیپڈ ہیں. انکنونشنل ہائیڈرو کاربن ریزروز کی ایکسپلوریشن بہت ضروری ہے. انکریز ان دا آئل اسٹوریج کیپیسٹی، یعنی کیونکہ ہماری اکانومی جو ہے وہ امپورٹڈ فیول کے اوپر چلتی ہے، لیکن تو اس کے لیے ہمیں اپنی ریزرو کیپیسٹی کو بڑھانا ہوگا کہ جب دنیا میں انرجی ریسورسز سستی ہوں تو ہم سستی خریداری کر کے
مال جمع کر لیں، سیو فار دا رینی ڈیز. پاکستان میں ابھی تک جو 2 LNG ٹرمینلز ہیں وہ دونوں ٹیمپرری بیسس پہ لگے ہوئے ہیں. ہمیں پرماننٹ LNG ٹرمینل چاہیے. ہمیں اپنے انرجی مکس کو زیادہ ڈائیورسیفائی کرنا ہے. اس میں ہائیڈل کی پرسنٹیج کو بڑھانا ہے، سولر کی پرسنٹیج کو بڑھانا ہے، ونڈ کی پرسنٹیج کو بڑھانا ہے، بایو فیول کی پرسنٹیج کو بڑھانا ہے، تھرمل انرجی کی پرسنٹیج کو بڑھانا ہے. جب یہ پرسنٹیج ہم بڑھائیں گے تو ایونچولی ہم دیکھیں گے کہ فاسل فیول کے اوپر ہمارا انحصار کم سے کم ہوتا جائے گا. سولر سیلز جو اس وقت بیش بہا ملک میں امپورٹ ہو رہے ہیں، خدا را یہ بھی ایک بہت بڑا ٹریپ ہے اور اس میں ہم گرنے جا رہے ہیں. ہم سولر سیلز جو ہے وہ پاکستان میں کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم بنا سکتے ہیں، اور اس پہ میں کسی دن اور ویڈیو کروں گا. ہمارے پاس ریسورسز موجود ہیں، ادارے موجود ہیں. ایشو از ہم کام نہیں کرتے، ہم امپورٹ کر لیتے ہیں. آخری بات کہ ہمیں ڈیمز چھوٹے مڈ سائز اور بڑے ڈیمز بنائیں، جس پہ کام ہو رہا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے 3 سالوں میں پرسنٹیج آف ہائیڈل پاور انکریز ہوگا اور اس الیکٹریسٹی جنریشن میں مزید اضافہ ہوگا. لیکن اس وقت تک ہماری آبادی اتنی بڑھ چکی ہوگی کہ اس اضافی بجلی کو ہم پھر کھا جائیں گے. تو آپ کی توجہ کا بہت شکریہ. اس سے پہلے میں اس ویڈیو کا اختتام کروں، میرا میسج تمام لوگوں کو یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے حصے کا کام کریں. اس ملک سے آپ کو اگر ذرا رتی برابر محبت ہے تو اس پہ تنقید کرنا چھوڑ دیجئے. کوشش کیجئے کوشش کیجئے کوشش کیجئے اور قائد اعظم کے سنہرے اصول اتحاد، تنظیم اور یقین محکم پہ اعتماد رکھیں. کام 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 اور کام کے فلسفے پہ ایمان رکھیں، تو آپ دیکھیے گا کہ چیزیں خود بخود بہت بہتر ہو جائیں گی. شعیب فاروق کو اجازت دیجیے دیٹس دا پوائنٹ سے. اللہ حافظ. اور اگر آپ نے دیٹس دا پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کیجیے. ویڈیو اگر پسند آئے تو آج کے حوالے سے اس کو شیئر ضرور کیجیے. اللہ حافظ.